اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کا، جو کہ ہے آیت نمبر 162 اور 163، اور ہو سکے تو 164 بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے رہیں گے اس میں۔ لا یخفف، لا نہیں، یخفف خلقہ ہوگا، عنہم ان سے، عنہم العذاب عذاب ان سے، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جس طرح کل ہم نے پڑھا تھا، اس میں تھا کہ جو کافر ہی ہو کر مر جائے تو وہ ان کے لیے، ان پر جو ہے اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی، فرشتوں کی، لوگوں کی اور سارے مخلوقات کی، پودوں، جانوروں، ہر قسم کے جو مخلوقات ہے ان کی لعنت ہے ان پر۔ آگے اب آج ہم جو پڑھ رہے ہیں خالدین فیہا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی لعنت میں رہیں گے، اور وہ لعنت ان کو دوزخ کا عذاب ہوگا ساتھ اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں خلقہ ہوگا وہ عذاب ان سے، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، نہ ہی ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ وہ بہت چیخیں گے، پکاریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ موقع دے دیا جائے، ہم اس دنیا میں جائیں تو نیک عمل کر کے آ جائیں گے، اپنے لیے کچھ لے آئیں گے، کچھ بھیج دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایک دفعہ میں نے بھیج دیا تھا، میں نے رسول بھی بھیجے تھے، میں نے پیغامات بھیجے تھے، میں نے شریعت بھی بھیجی تھی، تم لوگ نہیں مانے، تو اب بھی جاؤ گے تو ابھی بھی اسی طرح آؤ گے، اسی میں رہو، کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے تھوڑا سا ہلکا کر دیں، اللہ تعالیٰ کہے گا اسی میں رہو گے۔ تم لوگوں نے دنیا میں مجھے یاد کیا، مجھے بھول گئے تھے، اسی طرح میں نے بھی تم لوگوں کو بھلا دیا اسی عذاب میں، اور ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اگلی آیت میں کہتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، اگلی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ، اور معبود تمہارا، اور الہ معبود، کم تمہارا، الہ معبود ہے، واحد ایک، اور معبود تمہارا، معبود اکیلا ایک ہے، ایک۔ لا الہ نہیں ہے معبود، الا سوائے، ہوا اسی کے، ہوا الرحمن اسی رحمان کے، الرحیم اور رحم کرنے والے کے، نہیں ہے معبود تمہارا سوائے اسی مہربان اور رحم کرنے والے کے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ دوبارہ تاکید کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمہارا معبود اور کوئی نہیں ہے، اکیلا ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وہی رحمان اور رحیم، مہربان اور رحم کرنے والا۔ اِنَّا بے شک، فی میں، خلق بنانے میں، پیدا کرنے میں، السماوات آسمان کے، والارض اور زمین کے، واختلاف اور بدلنے میں یا اختلاف کرنے میں، اللیل رات کے، والنہار اور دن کے، یعنی رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک اور کشتی، التی جو، تجری چلتی ہے، فی البحر دریا میں، بما بسبب
ینفعو فائدہ ہے، الناسا لوگوں کے لیے، اور کشتی جو چلتی ہے دریا میں جو فائدہ ہے لوگوں کے لیے، وما اور جو انزلہ اتارا اللہ نے من السماء سے آسمان یعنی آسمان سے، من ماء پانی، فأحیا پھر زندہ کیا، بھی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد اس کے، موتہا بعد اس کے موت کے، موت اور ہا اس کے، بعد اس کے موت کے یعنی بنجر زمین کے، وبثا اور پھیلائے، فیہا اس میں، من کل ہر قسم کے، دابتن جانور، تصریف اور چلائے، تصریف ریاح ہوائیں اور چلائیں ہوائیں، والسحاب اور بادل، المسخر اور تابع ہیں، بینا درمیان، السماء آسمان کے، والارض اور زمین کے، لآیات لقوم یعقلون نشانی ہے، لقوم کے لیے، قوم لوگوں یا قوم کے لیے، یعقلون عقل والے، اس میں نشانیاں ہیں عقل والے لوگوں کے لیے۔ اب دیکھو نا کس طرح اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھو جس میں یہ سارا کچھ ہے، اور پھر بھی تم لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ جو آسمان بنایا، یعنی بے شک آسمان کے بنانے میں، زمین کے بنانے میں، اور دن اور رات کے بدلنے میں، اور کشتی کے چلنے میں، جس میں آپ لوگوں کا کتنا فائدہ ہے، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ سمندروں سے بھی چلا جاتا ہے، دریا کو پار کرنے میں بھی کشتی کا کام آ جاتا ہے، اس میں کتنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں، اور آسمان سے جو پانی یعنی بارش ہوتی ہے اس سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور بنجر زمین، اور اس میں جو ہے پودے درخت کھیت پیدا ہو جاتے ہیں، پھل اور پودے پیدا ہو جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے جانور اس میں بیل، بکریاں، بھیڑیں، سارا کچھ جو ہے اس میں جانور آ جاتے ہیں جو کہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں جس سے انسانوں کو سرور ملتا ہے، مزہ آتا ہے، اور بادل آتے ہیں، اور جو بادل تابع ہیں اللہ کے حکم کے آسمان اور زمین کے درمیان میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نشانیاں ہیں کہ یہ کون کرتا ہے، یہ سارا کچھ کوئی تو ہے اس کو بنانے والا، اس کو پیدا کرنے والا، اس کو چلانے والا، اور وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی بت ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو وہ کرتا ہے۔ تو اس سب چیزوں میں اگر غور کرو، کوئی عقل والا بندہ غور کرے تو یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، اور اللہ نے اس قرآن مجید میں ساری اپنی نشانیاں پیش کر دی ہیں، اور اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے وقتوں کی بھی باتیں ایسے بتائی ہے جو کہ ہمیں نہیں پتہ تھا، اور اس قرآن مجید کے ذریعے ہمیں سب کچھ پتہ چلا۔ تو یہ کون بتاتا ہے، کون ہمیں یہ اطلاعات، یہ احوال دیتا ہے، اور کون یہ سب کچھ کرتا ہے؟ کوئی ذات ہے جو کرتا ہے، اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو اور اللہ خود کہتا ہے قرآن مجید میں کہ تم لوگ غور کرو، اس میں عقل والوں کے لیے،
عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو لوگ عقل سے کام لے اور سوچے اس پر کہ کوئی ہے تو اس کوئی جو اتنا آپ لوگوں پر ہم لوگوں پر احسان کر رہا ہے، تو ہمارا بھی کوئی فرض ہے کہ ہم بھی کچھ کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی فرما برداری کریں اور حکم برداری کریں، تاکہ ہمیں آگے اور اچھا صلہ ملے، دنیا بھی اچھی گزرے اور آخرت میں بھی جنت کا مزہ لیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے سیدھے راستے پر چلیں۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور کل پڑھیں گے انشاءاللہ، زندگی ہوئی تو۔ اللہ ہمیں اس راستے پر چلائے جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کریں۔ اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہماری آل اولاد کو، ہماری بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو نیکی کی ہدایت دے اور جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کی سختی آسان فرمائے، اور نیک اور صالح لوگوں میں شامل کریں۔ اور اس قرآن مجید کا ترجمہ جو شروع کیا ہے، اللہ ہم سے یہ مکمل کروائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ۔